بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈے ٹو ڈے ود عالیہ میں ایک بہت اچھی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، نبوت کی 10 سالہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بے شمار سختیاں جھیلیں، مصائب اٹھائے، معاشی اور معاشرتی قطع تعلق کیا گیا۔ بلاخر اللہ کے حکم سے نبوت کے 10ویں سال مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لٹا کر لوگوں کی امانتیں دے کر سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں اور اپنے رفیق ابو بکر صدیق کا ساتھ شامل سفر ہوتا ہے۔ غار ثور میں دشمنوں سے پناہ لیتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، میں پہلے غار کو صاف کر دوں کہ نبوت کے مبارک قدم اندر جانے ہیں۔ غار کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ سانپوں کی بہت سی بلوں کو کپڑے کے ٹکڑوں سے بھر دیتے ہیں سوائے ایک بل کے جو رہ جاتا ہے۔ رحمت دو عالم اپنے رفیق کی گود میں سر رکھ کر آرام فرماتے ہیں۔ سانپ کے بل پر یار غار اپنا پاؤں رکھ کر دبا دیتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ نبی رحمت سو جاتے ہیں کہ اسی اثناء میں سانپ صدیق اکبر کے پاؤں کو ڈس لیتا ہے اور کئی بار ڈستا ہے۔ درد کا عالم بے پایاں ہے، لیکن منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ نبی رحمت کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، لیکن درد کی شدت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور چہرہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں اور یہ جان کر کے ماجرا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کے سانپ کے کانٹے پر لگاتے ہیں اور درد کم ہوتا ہوتا ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ہے ان کی شان کہ جنہیں ہر جگہ نبی کا ساتھ نصیب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام عبد الکعبہ تھا، جسے نبی رحمت نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ ان کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ تھا اور لقب ابو بکر یعنی کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والا، کہ بکر عربی زبان میں سبقت لے جانے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ مکے کے انتہائی معزز اور امیر قبیلہ قریش کے خاندان تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ 7ویں پشت میں نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ وہ واحد صحابی جن کی بیک وقت 4 نسلیں نبوت کے سائے میں رہیں۔ مکے کے چند پڑھے لکھے نوجوانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بعد پیدا ہوئے اور ان سے 2 سال بعد ہی 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی جگہ پائی۔ مردوں میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور سفر معراج کی تصدیق بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی کی۔ جب لوگوں نے بولا کہ ابو بکر، تمہارا دوست کہتا ہے کہ وہ رات کو مسجد اقصیٰ گیا، پھر آسمانوں پر گیا، پھر واپس آیا، کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو میں یقین کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں۔ اور ان کی اس تصدیق پر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدیق کا لقب ملا، یعنی سچا اور سچ کی تصدیق کرنے والا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے اسلام کو بے انتہا فائدہ پہنچا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مالک امیہ بن خلف اسلام لانے کی وجہ سے تکلیفیں دے کر ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کروایا اور کل 6 غلام اور کنیزیں اسلام کی خاطر خرید کر آزاد کروائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر کسی نے زمین پر جہنم سے آزاد کیا گیا شخص دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں اگر اپنی زندگی میں کسی مرد کو اپنا دوست، اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے، لیکن وہ میرے بھائی، میرے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان، پہلے خلیفہ راشد اور عشرہ مبشرہ میں پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سب صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے سب سے چمکتا ستارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیق کا بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان رحمت میں تھے، میری نظر تاروں پر پڑی، میں نے پوچھا کیا کسی کی نیکیاں ان تاروں جتنی بھی ہوں گی؟ فرمایا ہاں، عمر فاروق کی نیکیاں۔ ام المومنین عائشہ خاموش ہو گئیں۔ پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میں اپنے والد کا نام متوقع کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، عمر فاروق کی ساری عمر کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک شب کی نیکیوں کے برابر ہیں۔
ایک طرف حلیم اور شفیق اتنے کہ مثال نہیں ملتی، دوسری طرف عزم میں استقلال اتنا، توکل اتنا اللہ پر، اور بہادری ایسی کہ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا پہرا اکیلے دیا۔ مکی زندگی میں کعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک کافر آیا اور چادر ڈال کر آپ کی گردن مبارک کو دبانے کی کوشش کی۔ وہ صدیق اکبر ہی تھے جو آگے بڑھے، اسے مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کافر سے بچایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اس بار میں ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، اور گھر کا نصف سامان پیش کیا۔ ناظرین، صحابہ کرام نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو گھر کا سارا سامان پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کی۔ حکمران ایسا کہ خلیفہ بنے تو آپ کی تنخواہ کا سوال آیا۔ آپ نے فرمایا، مدینے کے ایک مزدور کی یومیہ اجرت کے برابر میری تنخواہ رکھی جائے، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کے لیے بلایا جائے گا۔ یہ وہ جانثار رسول ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابوبکر صدیق کے، کہ اس کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت چکائیں گے۔ ناظرین، صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کے لیے وقت بہت کم پڑ رہا ہے، آخر میں ان کا ایک قول نقل کرنا چاہوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے صحابہ کرام کی زندگیوں سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں ان کی تعظیم اور پیروی کرنے والا بنائے۔ ڈیئر ویورز، آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیے گا۔ خوش و آباد رہیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ اینڈ کیپ واچنگ ڈے ٹو ڈے ود عالیہ۔